بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 3397۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما یعنی عاشوراء۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ھذا یوم عظیم وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم، کہ میں ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور میں بھی پیغمبر ہوں۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو چنانچہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، اس کا نمبر ہے 2666۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم تاسع یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو 9 محرم اور 10 محرم یہ 2 دن روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہانگ کانگ میں کل 9 محرم ہے، کل کا بھی روزہ رکھیے، اور پرسوں منڈے کے دن 10 محرم ہے تو اس کا بھی روزہ رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 9 محرم اور 10 محرم دونوں دنوں کا روزہ رکھا جائے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سال کے جو سال گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک موقع ہے، یہ فرصت ہے، یہ غنیمت ہے، تو ان دونوں دن کا روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔